رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے اللہ لا الہ الا ہو ایک دعویٰ کیا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس دعوے پر پھر دلائل بیان فرمائے، اور وہ دلائل حقیقت میں اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اور یہ ثابت کیا کہ جس ذات میں یہ صفتیں پائی جائیں وہ ذات عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ پہلی دلیل بیان فرمائی الحی القیوم، کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور خود بھی قائم رہنے والی اور سارے نظام کو قائم رکھنے والی ذات۔ یہ صفتیں صرف اور صرف اللہ کی ہیں، لہٰذا عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسری دلیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ نیند تو دور کی بات ہے، اللہ کی ذات کو اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ دلیل کیسے بنے گی اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت پر اور عبادت کے لائق ہونے پر، کہ جس ذات کو نیند آ جائے وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا، جب بندہ سو جاتا ہے تو وہ سن نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ سوچ نہیں سکتا، وہ چکھ نہیں سکتا، وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا۔ اور جب نیند شدید غالب ہو جائے تو اتنا غلبہ جب ہو جائے نیند کا تو بسا اوقات چور گھر کا سامان لوٹ کر لے جاتے ہیں لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی۔ تو جس کو نیند آ جائے وہ گویا کہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات کو نیند آ جائے، ایک لمحے کے لیے اللہ کو اونگ یا نیند آ جائے تو سمجھو کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، اور عبادت کے لائق معبود ہونے کے لیے یہ صفت ضروری ہے کہ وہ ہر وقت ہر ایک کے ہر حالت سے باخبر ہو۔ تو جب اونگ آ جائے گی، اونگ کے اندر بھی بندہ بے خبر ہو جاتا ہے، نیند کے اندر مکمل بے خبر ہو جاتا ہے اور اونگ کے اندر تھوڑا بے خبر ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر آپ میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ میری باتیں سنے گا لیکن آگے پیچھے ہو جائیں گی۔ جب وہ اونگ سے بیدار ہوگا تو اس سے پوچھا جائے تو وہ میں نے کچھ اور کہا ہوگا لیکن وہ کچھ اور بتائے گا۔ تو اونگ کے اندر بھی بندہ بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو بالکل بے خبر اور غافل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کے حالات سے بے خبر ہو جائے، غافل ہو جائے، وہ لوگوں کی مشکلات دور نہیں کر سکتا۔ وہ ذات مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہو سکتی جو خود بے خبر ہو جائے۔ اور نیند اس کو آتی ہے جو تھک جاتا ہے، جس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، جو نیند کا گویا محتاج ہے، اور جو نیند کا خود محتاج ہے وہ کسی کا حاجت روا نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ صفت بیان فرمائی کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے صرف اور صرف، اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کو اونگ بھی نہ آتی ہو اور نہ نیند آتی ہو، اور وہ دنیا کے حالات سے ہر وقت باخبر رہے۔
قرآن مجید میں دو واقعات بیان کیے گئے، ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، اور ایک اللہ نے اپنے ولیوں کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نیند آئی تو وہ حالات سے بے خبر ہو گئے، اور اللہ کے ولی وہ بھی کافی عرصہ سوئے رہے تو دنیا کے حالات سے بے خبر رہے۔ معبود ہونے کے لیے اللہ کے علاوہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں یا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ انبیاء اور اولیاء کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کے واقعات بیان کر کے یہ سمجھا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں، چاہے وہ اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، یا اللہ کا کوئی نیک ولی اور بزرگ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی جب نیند آ جاتی ہے تو وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن اپنی قوم کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اور وہ اللہ کے پیغمبر اور صاحب کتاب، پھر کلیم اللہ، بڑے عظیم الشان پیغمبر، خطاب بھی اور بیان بھی ان کا بڑا پر اثر، گویا علم کا بحر بے کراں، علم کا سمندر تھے وہ بیان فرما رہے تھے، بڑی پرتاثیر تقریر تھی۔ تو ایک آدمی ان کی تقریر اور بیان سے متاثر ہوا اور اس نے اٹھ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ آج بھی اگر کوئی اچھی تقریر کرے تو لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بڑا مولوی ہے، بڑا عالم ہے۔ تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے دنیا میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں، اور پیغمبر کی موجودگی میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا اس کے زمانے میں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ کا یہ جملہ پسند نہ آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، چلو دنیا کے اندر آپ سے بڑا عالم کوئی نظر نہیں آیا، لیکن آسمانوں پر تو میں تجھ سے بڑا عالم موجود ہوں، تجھے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ دنیا کے اندر بھی ایک بندہ ایسا ہے جس کو میں نے ایسا علم عطا کیا ہوا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کیا یا اللہ، مجھے اس بندے کا پتہ بتاؤ، میں اس بندے کے پاس جا کر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پتہ بتا دیا کہ ایک مچھلی تل کر اپنے ساتھ تھیلے میں رکھ لو، جہاں اور سمندر کے راستے کنارے کنارے چلتے رہو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی جائے اپنا راستہ بنا کر، اسی جگہ اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون جو صحابی تھے اس وقت اور بعد میں وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول بنے، ان کو ساتھ لیا مچھلی کھانے کے طور پر۔ یہ حکم تھا کہ وہ کھانے کے طور پر بھی وہ مچھلی استعمال کی جائے، اور جب وہ زندہ ہو کر نکل جائے سمندر میں راستہ بنا لے تو وہیں اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ 15ویں پارے میں سورۃ کہف میں اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم کو کہا کہ میں اس وقت تک سفر سے باز نہیں آؤں گا، یعنی چلتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ دو سمندر جہاں مل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک یہ نشانی بتائی کہ وہاں تک میں نے سفر کرنا ہے، وہاں اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ او امضی حقبا، اور جب تک وہ نہیں آئے گا میں لمبی مدت جو ہے وہ چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، حضرت موسیٰ سفر کرتے رہے، مجمع البحرین جب آیا تو حضرت موسیٰ کو نیند کا غلبہ ہوا۔ حضرت موسیٰ وہاں ٹھہر گئے اور اس خادم کو کہا کہ آپ دھیان رکھنا مچھلی کا، مجھے نیند آئی ہے، میں سو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ سو گئے تو مچھلی زندہ ہوئی، تھیلے کے اندر پھڑپھڑائی اور نکل کر اس نے سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے سوراخ بنایا، جہاں جہاں سے گزرتی گئی سوراخ بنتا گیا، پانی ادھر ادھر ہوتا گیا اور وہ راستہ بنا کر چلی گئی۔
حضرت یوشع بن نون نے یہ منظر دیکھا اور انہوں نے کہا کہ چلو حضرت موسیٰ بھی سوئے ہوئے ہیں، جب بیدار ہوں گے تو میں ان کو خبر کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ جب اٹھے تو انہوں نے کہا جلدی جلدی چلو آگے چلو، بڑا وقت ہو گیا، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ حضرت یوشع بن نون کو مچھلی کا بتانا اور حضرت موسیٰ کو مچھلی کے بارے میں پوچھنا بھول گیا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب مجمع البحرین دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر دونوں پہنچے تو اللہ نے فرمایا نسیا حوتہما، دونوں مچھلی کو بھول گئے۔ حضرت یوشع بتانا بھول گئے کہ مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی ہے، اور حضرت موسیٰ پوچھنا بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی نے تو بڑے اس سمندر کے اندر سرنگ بنا کر وہ چلی گئی تھی۔ فلما جاوزا، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع نے دوبارہ سفر شروع کر دیا اور آگے چل پڑے۔ تھوڑا جب آگے گئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا آتنا غداءنا، کھانے کے لیے مجھے مچھلی دو۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، بھوک بھی لگ گئی ہے، کھانے کے لیے مچھلی دو۔ جب حضرت موسیٰ نے وہ مچھلی کھانے کے لیے مانگی تو اس وقت حضرت یوشع کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر چلی گئی۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، حضرت یوشع نے فرمایا کہ حضرت وہ مچھلی تو وہاں جہاں آپ آرام کر رہے تھے وہیں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، لیکن مجھے بتانا بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، اور یہ مجھے شیطان نے بلوایا کہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کر سکا۔ اس نے تو بڑے واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں راستہ بنایا تھا، وہ تو چلی گئی۔ قال ذالک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے وہی تو ہماری منزل مقصود تھی، ہم ویسے ہی آگے نکل آئے، وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے اس بندے سے ملاقات ہونی تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، اب حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع وہاں سے واپس ہوئے، اور واپسی کا سفر اللہ نے فرمایا کہ واپس جو ہوئے تو اپنے قدموں کے نشانات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہی قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے واپس اس جگہ پر آئے کہ کہیں اب ہم راستہ بھول نہ جائیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ اب یہاں غور و فکر کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے جو دلیل بیان فرمائی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ یہ صفت نیند کا نہ آنا اور اونگ کا نہ آنا یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اتنے عظیم الشان پیغمبر ہونے کے باوجود نیند ان کو بھی آ گئی، اور پھر جب نیند آئی تو ایسے بے خبر ہوئے کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد کا بھی انہیں پتہ نہیں چلا، بالکل مچھلی کے حالات سے بے خبر ہو گئے، اور بعد کے اندر مچھلی کے بارے میں پوچھنا تک بھول گئے۔ اور بعد میں اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں، اور توحید کی اللہ رب العزت کی وحدانیت ثابت ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ غور و فکر کریں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت وہ قرآن جس میں اللہ صرف اصول بیان کرتا ہے، اللہ قرآن میں نماز کی رکعتیں نہیں بتاتا، زکوٰۃ کی شرح نہیں بتاتا، حج کا مکمل طریقہ اللہ قرآن میں ذکر نہیں کرتا، روزے کا اللہ مکمل مسائل قرآن میں ذکر نہیں کرتا، لیکن اللہ حضرت موسیٰ کی بھوک کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت موسیٰ کی تھکاوٹ کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت موسیٰ کے نیند کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو قرآن اصولیات میں اتنے بڑے بڑے مسائل ذکر نہیں کرتا، وہ حضرت موسیٰ کی تھکاوٹ کو، بھوک کو اگر ذکر کر رہا ہے تو ضرور اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور عبادت کے لائق سمجھتے ہو، ان واقعات میں غور و فکر کرو کہ حضرت موسیٰ بھی قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں، اور جو اللہ کا محتاج ہو، ہر وقت کھانے میں محتاج، نیند کے محتاج، آرام کے محتاج، وہ ذات کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتی جو خود کسی کی محتاج ہو۔ اور دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اصحاب کہف کا۔ اسی سورہ کہف میں چند نوجوان اللہ رب العزت نے ان کو توحید کی سمجھ عطا فرمائی، معاشرہ اور علاقہ سارا کافر اور مشرکوں کا تھا، بادشاہ بھی کافر اور مشرک تھا، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، لیکن 7 نوجوان
جو اس بادشاہ کے وزیر اور مشیروں کے بیٹے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور توحید سمجھائی اور ان کے دل میں توحید پختہ ہوئی، تو انہوں نے جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے ان 7 نوجوانوں کو بلایا اور ان کو کہا، سمجھایا کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم اس طرح نہ کرو، تم وزیروں اور مشیروں کے بیٹے ہو، تو یہ تم نے کون سا نیا دین اختیار کر لیا، اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آؤ، تم چونکہ امیروں کے بیٹے ہو اس لیے میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں کہ سوچ لو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، میں ابھی کسی سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ میں تمہاری خبر لوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بادشاہ کے دربار میں جب ان کو بلایا گیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا مسلک ہے، کیوں تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کو ہمت اور حوصلہ دیا کہ بادشاہ کے سامنے انہوں نے مسئلہ توحید کو بیان فرمایا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو اپنا معبود اور کارساز نہیں مانتے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی ہم عبادت کریں، کسی اور کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھیں گے تو یہ ہم بڑا گھاٹے کا سودا کریں گے، اس میں بڑا ہمارا نقصان ہوگا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی قوم ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، دلیل تو پیش کوئی نہیں کر سکتے، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے اپنی اس شرک پر تو پیش کریں، دلیل کوئی نہیں۔ بہرحال انہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا، بادشاہ نے پھر بھی ان کو مہلت دی اور انہوں نے اس مہلت کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس شہر میں تو ہم رہ کر اس مسئلہ توحید پر پورا نہیں اتر سکتے، یہ لوگ ہمیں اس مسئلہ توحید کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیں گے، یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ انہوں نے اپنا گھر بار وطن چھوڑا اور سفر کی نیت سے نکل پڑے۔ راستے کے اندر تھکاوٹ ہوئی تو ایک غار کے اندر آرام کرنے کی غرض سے لیٹے، آرام کرنے کی غرض سے جو لیٹے تو اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، وہ دعا کرتے تھے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی طرف سے کوئی خصوصی رحمت فرما، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رحمت سے، اپنے قدرت کے ہاتھوں سے ان کے کانوں پر تھپکیاں دی اور ان کو گہری نیند سلایا۔ فی الکہف سنین عددا، وہ 309 سال اس غار کے اندر سوئے رہے، اور اللہ کی رحمت ایسی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر کوئی وہاں سے لوگ گزرتے تو دیکھنے والے اگر ان کو دیکھتے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، حقیقت میں وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس طرح اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور سورج سے بھی حفاظت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں جب وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، ہم نے ان کو اس طرح حفاظت فرمائی کہ سورج طلوع ہوتا اور پھر غروب ہوتا، سارا دن ہم ان پر سورج نہیں پڑنے دیتے تھے۔ اس طرح سورج طلوع ہوتا تو پھر ان کو بھی ان کے غار سے ہٹا دیا جاتا اور غروب ہونے کے وقت بھی ان کے غار سے اس کو دور کر دیا جاتا، اور اس طرح ان کی حفاظت فرمائی، اور 309 سال وہ اس کے اندر سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو انہوں نے پھر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ ہمیں یہاں کتنی دیر ہو گئی ہے۔ قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ایک نے سوال کیا یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو، کچھ نے جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا آدھا حصہ، آدھا دن، اور دوسروں نے جواب دیا کہ یہ چھوڑو کتنے دن ٹھہرے ہیں، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھوک لگی ہوئی ہے کسی کو بھیجو کھانا لے کر آئے، تو ایک کو بھیجا، ان کے پاس جو اسی پرانے دور کا جو سکہ اور پیسہ تھا وہ لا کر اس نے باہر دکان والے کو دیا اور کھانا خریدنے لگا، تو جب وہ سکہ دیا تو وہ دکان والا بھی حیران ہوا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، یہ تو ختم ہو گیا، یہ تو اب نہیں چلتا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟
اس نے اپنا نام پتہ بتایا سارا کچھ. اس نے کہا اس نام کا تو بندہ ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ہے. اس نے اپنے گلی محلے کا بھی سب کچھ پتہ بتایا. اس نے کہا یہ ایڈریس تو آج کل کوئی موجود نہیں ہے. بہرحال اس لوگوں نے کہا کہ اس کو بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں. تو وہ ڈر گیا کہ شاید اس وقت بھی بادشاہ وہی ہے جس بادشاہ کے ڈر سے ہم غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اس نے کہا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ اور بندے بھی ہیں. پھر ان 6 بندوں کو بھی لایا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. اور اتفاق سے اس دور کا بادشاہ موحد اور مسلمان تھا، اور اس وقت اس بادشاہ کا اس وقت کے کافروں کے ساتھ یہ اختلاف چل رہا تھا کہ کافر کہہ رہے تھے قیامت کوئی نہیں آنی، دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہونا. اور اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دلیل بھی اس بادشاہ کو عطا فرما دی کہ جو ذات 309 سال کے بعد سوئے ہوئوں کو اٹھا سکتا ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اور ہمارا استدلال اس واقعے سے یہ ہے کہ اصحاب کہف جن کو اللہ نے بھی اپنا ولی قرار دیا، جن کو قرآن میں جن کے واقعے کو بیان فرمایا، وہ 309 سال سوئے رہے، لیکن وہ دنیا کے حالات سے اتنے بے خبر تھے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے. تو جو سو جاتا ہے وہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات اس سونے سے اور نیند سے پاک ہے، اس لیے وہ ہر وقت باخبر ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. رات ہو گئی، آپ نے ارادہ کیا کہ یہیں کہیں پڑاؤ کر لیا جائے، آرام کر لیا جائے. تو آپ نے رات کا کافی وقت گزر چکا تھا، آپ نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ جاگتے رہو تاکہ صبح اذان بھی دو اور ہم سب کو اٹھا بھی دو. صحابہ کرام اب سو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے کہ چلو وقت بھی گزر جائے گا، نفل بھی پڑھ لوں گا. نفل بھی پڑھ لیے، ابھی تک رات باقی تھی. تو حضرت بلال فرماتے ہیں میں اونٹ کے پالان کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے نا وہ بیٹھ گیا، اور سامنے نظر کر لی کہ جو ہی صبح صادق کی کوئی شعائیں ظاہر ہوں گی تو میں اٹھ جاؤں گا، اذان بھی دے دوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوستوں کو بھی اٹھا لوں گا. اتفاق یہ ہے کہ حضرت بلال نے جو ہی ٹیک لگائی وہ بھی سو گئی، ان کو بھی نیند آ گئی. اتنی نیند غالب ہوئی کہ صبح صادق کیا سورج نکل آیا، فجر کی نماز کا وقت گزر گیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آرام کر رہے ہیں. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استیقاظاً، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے جب سورج کی کرنیں اور شعائیں آپ کے چہرے مبارک پہ پڑیں تو آپ اٹھے، بیدار ہوئے، دیکھا سورج طلوع ہو گیا. بلال کی طرف دیکھا تو بلال بھی سوئے ہوئے. آپ نے آواز لگائی اوے بلال تو نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا، تو نے تو ہمیں اٹھانا تھا. حضرت بلال جلدی جلدی اٹھے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اخذ الذی بنفسی اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک، مجھے بھی اس ذات نے سلا دیا جس ذات نے آپ کو سلائے رکھا. حضرت بلال کی آنکھوں پر بھی نیند غالب آ گئی. تو یہاں بھی غور و فکر کیا جائے کہ کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے علاوہ اگر یہ الوہیت اور معبودیت کی صفات اللہ کے بعد اگر کسی میں ہو سکتی ہوتی تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کی غرض سے نیند کے محتاج ہیں. ان کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور نماز قضا ہو گئی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی. کیا آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے؟ یا آپ یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ بلال نے صبح کوئی نہیں اٹھانا، بلال کو بھی نیند آ جانی ہے. تو لیکن کل کیا ہونے والا ہے، کچھ لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ سارے حالات جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. یہ صفتیں صرف اللہ کی ہیں، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اللہم صلی علی سیدنا
ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.